سیدنا امام حسین نے رات کے وقت میں جب اندھیرا چھا گیا اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، 72 افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں پتہ ہے صبح شاید ہمیں قتل کر دیا جائے گا، شاید ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، شاید ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا رات کا فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ، مجھے نہ بتاؤ، منہ چھپا کر چلے جاؤ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حسین آج تو یہ بات کر دی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اگر رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کر چلے گئے قیامت کے دن تیرے نانا کے پاس جائیں گے حوض کوثر پینے کے لیے، تیرا نانا فرمائے گا تم میرے نواسے کو چھوڑ کر چلے گئے، اب کس منہ سے حوض کوثر پینے کے لیے آئے ہو؟ امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما، سیدہ ام فضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی، سانس مبارک پھولا ہوا ہے، ڈر لگا ہوا ہے، خوف کے عالم کے اندر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ام فضل تجھے کیا ہوا، اتنی زیادہ کیوں گھبرائی ہوئی ہے، تجھے ڈر کیوں لگا ہوا ہے؟ حضرت ام فضل نے فرمایا آقا میں رات کے وقت سو گئی، نیند کی آغوش میں چلی گئی، میں نے عجیب و غریب قسم کا خواب دیکھ لیا، آقا وہ خواب بیان کرتے ہوئے مجھے ڈر لگا ہوا ہے، مجھے خوف لگا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا خواب تو بیان کرنا پڑے گا، میں اللہ کا نبی تعبیر بتلاؤں گا۔ سیدنا ام فضل نے اپنا خواب بیان کرنا شروع کر دیا، فرمایا آقا میں نے خواب کے اندر دیکھا آپ کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا کٹ کر میری گود میں آ گیا، جسے میں نے اپنی گود کے اندر اٹھایا ہوا ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ خواب سنا، آپ مسکرانے لگ گئے، چہرے کے اوپر مسکراہٹ آ گئی۔ اللہ کے نبی نے ہنس کر دکھا دیا۔ سیدہ ام فضل فرمانے لگی آقا میری جان نکلی جا رہی ہے، لیکن آپ نے مسکرا کر دکھا دیا۔ آپ نے فرمایا ام فضل گھبرانے کی بات کوئی نہیں، گھبرانے کی ضرورت کوئی نہیں، ان قریب اللہ تعالیٰ میری فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا کرے گا، مجھے ان کے گھر سے بیٹا ملے گا، مجھے نواسا ملے گا جو میری گود کے اندر آئے گا۔ سیدنا ام فضل سے فرمایا تیری گود کے اندر آئے گا، تجھے کھلانے کا موقع ملے گا، تجھے گود میں اٹھانے کا موقع ملے گا، تجھے لوریاں سنانے کا موقع ملے گا۔ سیدہ ام فضل فرماتی ہے وقت گزرتا ہوا چلا گیا، 4 ہجری کا وقت آ گیا، شعبان کا مہینہ آ گیا، رمضان قریب آ رہا ہے، ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خوشخبری سنا دی گئی آقا مبارک ہو فاطمہ کے گھر کے اندر بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے بڑا خوبصورت بیٹا عطا فرمایا۔ اللہ کے نبی جلدی جلدی میں تشریف لائے، دروازے پر دستک دی گئی، اللہ کے نبی گھر مبارک کے اندر داخل ہوئے، سیدہ فاطمہ سے فرمایا بیٹی میں نے سنا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا، مجھے دکھا تو صحیح اللہ نے کیسا بیٹا دیا۔ سیدنا امام حسین کو گود کے اندر اٹھا لیا، ان کی پیشانی کے اوپر بوسہ دیا گیا، ان کے لبوں کے اوپر بوسہ دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیار فرمایا، ان کے دائیں کان کے اندر اذان خود پڑی، بائیں کان کے اندر اقامت پڑی گئی۔ اللہ کے نبی نے چھوارا چبا کر ان کے منہ کے اندر خود ڈالا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا علی اس کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا آقا میں نے اس کا نام حرب رکھ دیا۔ حرب کا معنی کیا تھا؟ تلوار چلانے والا، جنگجو بہادر کہلانے والا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا علی تو نے نام حرب رکھا ہے لیکن میں نے اس کا نام حسین رکھ دیا، آئندہ کے بعد یہ دنیا حسین کے نام سے اسے جانے گی، حسین کے نام سے پہچانے گی، حسین کے نام سے اس کی شان بنے گی۔ اللہ کے نبی نے بڑا پیار فرمایا، ساری زندگی کے اندر کبھی آذان نہیں پڑی لیکن جب یہ نواسا دنیا کے اندر آیا خود اللہ کے نبی نے ان کے کان مبارک کے اندر آذان خود پڑھی ہے۔
اذان پڑھنا سنت ہے نا، لیکن ساری زندگی اللہ کے نبی نے اذان نہیں پڑھی. پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی. اس کی وجہ کیا ہے کہ اگر اللہ کے نبی اذان پڑھیں پھر اس کے بعد کوئی مسجد کے اندر نہ آئے تو وہ آدمی بہت بڑا بدبخت ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی نے کبھی اذان نہیں پڑھی. صحابہ کو حکم دیا کہ تم اذان پڑھا کرو. امام الانبیاء تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر طرح کا رہنا سہنا انہیں سکھا دیا. جو آغوش نبوت کے اندر پلا ہو وہ کتنا زیادہ پروان چڑھا ہوگا. جسے اللہ کے نبی نے خود کھلایا ہو، جسے اللہ کے نبی نے خود پلایا ہو، جسے اللہ کے نبی نے تعلیم خود دی ہو، جسے اللہ کے نبی نے خود قرآن پڑھایا ہو، وہ کتنا زیادہ اونچے مقام والا بنا ہوگا، وہ کتنے زیادہ شان والا بنا ہوگا. اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے بارے میں انہیں بتایا، زکوٰۃ کے بارے میں انہیں بتایا، نماز کے بارے میں انہیں بتایا، لینے دینے کے اصول کے بارے میں انہیں بتایا، ہر چیز کے بارے میں امام حسین کو بتایا گیا، امام حسن کو بتایا گیا، حتیٰ کہ جنگی تربیت اللہ کے نبی نے خود ان کو دی ہے. اللہ کے نبی کشتی کرنا انہیں سکھایا کرتے. یہ اللہ کے نبی نے صحابہ کو بھی بتلایا، یہ امام حسین کو بھی بتلایا. کبھی موج کے اندر آ جاتے، امام حسن کو بھی بلا لیتے، امام حسین کو بھی بلا لیتے، دونوں کو اللہ کے نبی کھڑا فرما لیا کرتے اور دونوں کو فرماتے ایک دوسرے کے ساتھ کشتی کرو، ایک دوسرے کے ساتھ زور آزمائی کرو. صحابہ فرماتے ایک مرتبہ ایسا ہوا اللہ کے نبی نے امام حسین کو بھی بلا لیا، امام حسن کو بھی بلا لیا. ان دونوں کو بلانے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا ان دونوں کے لیے مقابلہ شروع ہو گیا. امام حسن بھی زور لگا رہے ہیں، امام حسین بھی زور لگا رہے ہیں. حضرت حسن کو فرما رہے ہیں شاباش. صحابہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے امام حسین کو داد کوئی نہیں دی، حضرت حسن کے لیے بولتے رہ گئے، حضرت حسن کا حوصلہ بڑھاتے رہ گئے، انہیں داد دیتے رہ گئے. اللہ کے نبی نے جب یہ مجلس ختم فرما دی ہے آپ سیدہ فاطمہ کے پاس تشریف لے آئے. اللہ کے نبی کی بیٹی فرمانے لگی ابا جان یہ کیا ماجرا بنا، یہ تو دونوں میرے بیٹے، یہ دونوں میرے لختے جگر ہیں، حسن بھی میرے کلیجے کا ٹکڑا، حسین بھی میرے کلیجے کا ٹکڑا. ابا جان حسن حسین کی کشتی ہوئی، آپ نے حسن کو تو داد دی ہے، حسن کا حوصلہ بڑھایا، لیکن حسین کو آپ نے داد ہی کوئی نہ دی، ان کا حوصلہ آپ نے نہیں بڑھایا. اللہ کے نبی نے فرمایا فاطمہ پریشان کیوں ہوتی ہے، گھبراتی کیوں ہے؟ فرمایا دونوں کا مقابلہ شروع ہوا، انہیں دیکھنے والا میں بھی موجود ہوں، انہیں دیکھنے والے صحابہ بھی موجود ہیں. اتنی پیاری کشتی لگی، اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھی بھیج دیا، وہ بھی ان کی کشتی دیکھنے کے لیے آ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا امام حسن کا حوصلہ میں نے بڑھایا، ان کو داد میں نے دی ہے، ان کو شاباش میں نے دی ہے. فرمایا فاطمہ تو نے نہیں دیکھا جبریل بھی زمین کے اوپر آ گیا، وہ حسین کے داد دے رہا ہے، وہ حسین کے لیے شاباش بول رہا ہے، وہ حسین کے لیے بول رہا ہے، حسین کا حوصلہ بڑھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا حسن کا حوصلہ میں نے بڑھایا، حسین کا حوصلہ بڑھانے کے لیے اللہ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا. باپ تو کہہ کر چلا گیا کہ میرے جانے کے بعد امام حسین کے مشورے کے بغیر کچھ بھی کام نہیں کرنا. لیکن جیسے حضرت امیر معاویہ کا انتقال ہوا اس نے منصب سنبھالا، راتوں رات اپنی خلافت کا اعلان کر دیا. باپ کا غم بنانا بھول گیا، اور اس نے تو اپنے باپ کو تکلیف پہنچائی ہے. جو اپنے باپ کا نہیں تھا وہ اہل بیت کا بھلا کیسے بن سکتا تھا؟ اس میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی غلطی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ حضرت امام حسین سے مشورہ کرنا.
ان کے پاس پیغام بھیجنا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے اندر تشریف فرما، سن 61 ہجری کے اندر یہ پیغام سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی طرف سے ملا۔ یزید نے خطوط کو روانہ کیا، وہ چلتے چلتے وہ خط مدینے کے اندر بھی آ گیا، حضرت امام حسین کو بھی وہ خط مل گیا۔ اس کے اندر لکھا ہوا تھا حسین یزید کی بیعت کرنی پڑے گی، یہیں پر یزید کی بیعت کا اعلان کر دو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا ابھی تو حضرت معاویہ کا انتقال ہوا، ابھی تو ان کا غم ہمارے سینے کے اندر تازہ ہے، ابھی ان کا غم ہمیں نہیں بھولا، ابھی ہم ان کی بیعت کا اعلان نہیں کر سکتے، ہمیں ایک رات کا وقت دے دیا جائے۔ انہوں نے کہا نہیں وقت نہیں دیں گے۔ آپ نے بڑی مشکل کے ساتھ ان کو منایا، وہ تیار ہو گئے، ایک رات کا وقت دے دیا گیا۔ آپ نے رات کے اندھیرے سے فائدہ اٹھایا، آپ مکہ مکرمہ کے اندر چلے گئے۔ صحابہ کرام کو پتہ چلا، صحابہ نے آپ کا بڑا استقبال کیا، آپ کا بڑا خیال رکھا، آپ کے رہنے سہنے کے لیے جگہ بنائی گئی، آپ کے لیے خیمے نے سب کیے گئے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ کے اندر ہے، ادھر کوفہ والوں کو پتہ چل گیا، انہوں نے خطوط روانہ کر دیے۔ حضرت امام حسین سے فرمایا حسین تو نے بہت اچھا کیا، تو نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، تو نے یزید کی بیعت نہیں کی ہے، ہم نے بھی انکار کر دیا، ہم تجھے اپنے پاس بلاتے گے، تو ہمارے پاس آ جا، ہم تیرے باپ کے چاہنے والے، ہم تمہارے خاندان کے چاہنے والے، ہم تیرے نانا سے پیار کرنے والے، حسین ہمارے پاس آ جا، ہمیں امام کی ضرورت ہے، ہمیں امام کی پیشوا کی ضرورت ہے۔ حضرت امام حسین نے ان کی طرف کوئی زیادہ توجہ نہیں دی، پھر آپ کو خطوط ملے حسین اگر آپ نہیں آئے قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا ان کو ضرورت تھی تم چل کر کیوں نہیں گئے، حسین آپ کیا جواب دو گے؟ حضرت امام حسین پریشان ہو گئے، آپ نے صحابہ کرام کو بلا لیا، انہوں نے کہا یہ تمہارے باپ کے نہیں بنے جنہوں نے مسلح پر ان کو شہید کر دیا، انہوں نے ان کو بھی بلایا، یہ بے وفا لوگ نکلے، یہ وفا کرنے والے کوئی نہیں، یہ تمہارے ساتھ بھی ایسا معاملہ کریں گے۔ حضرت امام حسین نے فرمایا مجھے جانا پڑے گا، آپ نے فرمایا ایسا کرو جانے سے پہلے اپنا قاصد روانہ کر دو، اپنا نمائندہ بنا کر کسی بھیج دو۔ سیدنا امام حسین نے مسلم بن عقیل اپنے تائے کے بیٹے کو بلا لیا، وہ بھی نوجوان خوبصورت ہے، انہیں بلانے کے بعد فرمایا او مسلم بن عقیل تو کوفہ کے اندر چلا جا، کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر آ، وہاں کا پتہ لگا کر آ، وہاں کی آب و ہوا کیسی ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل روانہ ہو گئے، آپ نے کوفہ کے اندر قدم رکھا، لوگوں کو پتہ چل گیا، فرمایا 32,000 لوگوں نے پہلے دن امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کر لی۔ کتنے لوگوں نے بیعت کی؟ امام مسلم بن عقیل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتے، اور وہ کہتے جی آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، مرنے کے لیے تیار ہے۔ اچھا ادھر یزید کو پتا چلا کہ کوفہ کے اندر مسلم بن عقیل تشریف لائے اور ان لوگوں نے ان کا بڑا استقبال کیا۔ اس ظالم نے سب سے پہلا کام کیا کہ کوفہ کا گورنر بدلا، سعد بن عمر کو ہٹایا اور عبید اللہ بن زیاد کو اس کی جگہ پر گورنر لے کر آیا، جو ظلم کرنا جانتا تھا، انتہائی بدماش انسان تھا۔ اسے اس نے کھڑا کیا اور کہا کہ لوگ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، یہ لوگ ہمارے باغی نکلیں گے، تو ایسا کرو کہ یزید کے لیے مسلم بن عقیل کے لیے بھی اعلان کرو اور انہیں قتل کرواؤ جہاں بھی ملے۔ اب اس کا سب سے پہلا قدم، یہ لوگ مسلم بن عقیل کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کے اوپر بیعت کی گئی 32,000 لوگوں نے،
کہا جی ہم آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہے، آپ کے لیے مٹنے کے لیے تیار ہے، ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے مال و متاع کی پرواہ کوئی نہیں، آپ جو حکم دیں گے ہم کر کے چلے جائیں گے۔ حضرت مسلم بن عقیل کو بڑا حوصلہ ملا، یہ لوگ ہمارے چاہنے والے ملے، یہ لوگ ہمارا ساتھ دینے والے ملے، آپ ان کے جھانسے میں آ گئے۔ آپ نے حضرت امام حسین کو خط لکھ کر روانہ کر دیا، فرمایا حسین فصل پک گئی، اب کاٹنے والے کا انتظار ہو رہا ہے، آپ تشریف لے آئیے، یہاں کے حالات بہت اچھے ہیں، یہاں کے لوگ آپ کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیاریوں میں مصروف ہو گئے، ادھر لوگوں نے امام مسلم بن عقیل کے خلاف بغاوت کا اعلان کر دیا، یہ کوفہ کا گورنر آ گیا، یہ 18 آدمیوں کے ساتھ آیا، اس نے 32,000 لوگوں کو جمع کر لیا جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے لیے بیعت کر چکے ہیں، جنہوں نے جان دینے کی قسم اٹھائی ہے، جنہوں نے اپنی زندگیاں مسلم بن عقیل کے لیے قربان کرنے کی قسم اٹھائی ہے۔ ان کے سامنے عبید اللہ بن زیاد آ گیا، اس نے لوگوں کو آ کر دھمکی لگائی ہے، فرمایا 32,000 کے اندر سے صرف 3200 لوگ باقی رہ گئے۔ پھر یہ یزید نے اور زیادہ دھمکی لگائی، اگر تم لوگ باز نہیں آئے تمہارے گھروں کو جلا دوں گا، تمہارے بچوں کو مار ڈالوں گا، تمہارے گھر والوں کو قتل کر دوں گا۔ فرمائیے 3200 کے اندر سے صرف 32 افراد باقی رہ گئے۔ امام مسلم بن عقیل نے ان کو دیکھا، آپ دیکھ کر حیران ہو گئے، تم اتنی جلدی بدل گئے، تم نے تو جان کا سودا کیا تھا، تم نے تو مرنے کا سودا کیا تھا، تم نے تو کٹنے کا سودا کیا تھا، اب یہ کیا ہوا؟ ان سے کوئی جواب نہ بنا۔ عبید اللہ بن زیاد نے اور زیادہ گھرا کر دیکھا، وہ 32 باقی تھے، ان کے اندر سے کوئی بھی باقی نہ رہا۔ امام مسلم بن عقیل اکیلے کوفہ کے میدان میں باقی رہ گئے۔ امام مسلم بن عقیل کے لیے بیعت کرنے والے کتنے تھے بھائی؟ 32,000۔ اور عبید اللہ بن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا دارالخلافہ کے اندر، کتنے بندے لے کر آیا؟ 18۔ اب 32,000 زیادہ یا 18؟ او بھائی 32,000 کا تو مقابلہ ہی نہیں ہے، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اگر یہ 32,000 مقابلہ کرتے، حملہ کرتے، تو نہ تو عبید اللہ بن زیاد بچتا اور نہ ہی اس کے چاہنے والے لوگوں میں سے کوئی بچتا، لیکن وہ لوگ دغا باز تھے، خاندان نبوت کے وفادار نہیں تھے، اس لیے بزدل نکلے اور امام مسلم بن عقیل کو تنہا چھوڑ دیا۔ سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ گلیوں سے ناواقف کوفہ کو جانتے کوئی نہیں، آپ کو تو پہلی مرتبہ کوفہ کے اندر بلایا گیا تھا۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی گلیوں کے اندر چکر لگا رہے ہیں، بازار کے اندر دائیں بائیں پھر رہے، ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ فرمایا رات کا وقت ہے، رات کے وقت چلتے ہوئے آپ کا پاؤں مبارک زمین کے اوپر لگا، آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور منہ کے اندر سے لہو نکلنے لگ گیا۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی، زمین پر گرے تو منہ کے اندر سے خون نکلا، دندان مبارک ٹوٹ گئے، دندان مبارک ٹوٹ گئے۔ سیدنا مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داڑھی مبارک خون سے رنگین ہو گئی۔ کوفہ کی گلیوں کے اندر آواز لگاتے پھر رہے، ان کوفہ والوں نے جو آپ کے اوپر ظلم کیا، جو انہوں نے بے وفائی کی ہے، آپ کوفہ کی گلیوں کے اندر وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں تم اتنے بے وفا نکلے، تم نے میرے ساتھ ظلم کیا، تم نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تم نے مجھے دھوکے کے ساتھ بلایا۔ ادھر میں نے امام حسین کو خط بھی لکھ دیا، فرمایا رات کے وقت چلتے چلاتے ایک ماننے والا چاہنے والا
والا جس نے کہا آپ کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہو, آپ کے لیے مرنے کے لیے تیار ہو, آپ کے لیے کٹنے کے لیے تیار ہو. آپ نے جا کر ان کے دروازے پر دستک دی ہے. اس نے دروازہ کھولا, سامنے دیکھا مسلم بن عقیل ہے, لیکن دیکھ کر فوراً دروازہ بند کر لیا. ایک رات گھر میں رکھنا گوارا نہیں کیا, پانی پلانا گوارا نہیں کیا, کھانا کھلانا گوارا نہیں کیا. اور تھوڑی سی دیر پہلے بیعت کر گیا, میں تیرے لیے جان دینے کے لیے تیار ہوں. پھر یہ دوسرے دروازے پر چلے گئے, وہاں جا کر دیکھا اس نے بھی دروازہ بند کر لیا. پھر دوسرا تیسرا دروازہ, کوئی سہارا دینے والا نہ ملا. چلتے چلاتے ایک بوڑھی عورت کے دروازے کے قریب آ گئے. اس عورت کا بیٹا کہنے لگا, اماں دروازے کے پاس کچھ آہٹ آ رہی ہے. ماں نے کہا ویسے ہی تجھے لگ رہا ہے, میں جا کر دیکھتی ہوں. ماں نے دروازہ کھول کر دیکھا, سامنے خاندان نبوت کا چراغ بیٹھا ہوا ہے, مسلم بن عقیل بیٹھا ہوا ہے, منہ کے اندر سے لہو نکل رہا ہے. اس بوڑھی عورت نے دیکھا, فرمایا بیٹا تو وہ ہے جس کے لیے 32,000 لوگوں نے موت کی بیعت کی ہے. آپ کے پیچھے چلنے کا وعدہ کیا گیا, آپ کو امام مانا گیا, پھر یہ کیا بن گیا؟ فرمایا اماں پیچھے چلنے تو دور کی بات ہے, وہ تو ایک رات کا سہارا دینے کے لیے تیار نہیں. ماں کو بڑا دکھ ہوا, اندر لے کر آ گئی. اس بیٹے نے دیکھا, اسے پتا چل گیا یزید نے اس کے سر کی قیمت لگائی ہے. اس نے سونا دینے کا وعدہ کیا, اس نے چاندی دینے کا وعدہ کیا. میں مسلم بن عقیل کے بارے میں جا کر بتاؤں گا. یہ جلدی سے اٹھا, وضو کرنے لگا. ماں کہنے لگی کہاں جانے کا ارادہ کر لیا؟ کہ اماں دیکھ نہیں رہی ہے, ہمارے گھر کے اندر لکشمی آ گئی, ہمارے گھر کے اندر اتنا بڑا نبوت کا چراغ آ گیا. میں شکرانے کے نوافل پڑھنے جا رہا ہوں, میں تہجد کی تیاری کر رہا ہوں. ماں کہنے لگی بیٹا اچھی بات ہے, پر نوافل ادا کر لے. کہنے لگا نہیں مسجد میں جاؤں گا, جو اس کے چچا نے مسجد بنوائی ہے حضرت علی کی مسجد میں جاؤں گا. یہ جلدی میں جانے لگا. ماں کو کیا پتا یہ کیا کرنے جا رہا ہے. یہ ظالم سیدھا گیا, عبید اللہ بن زیاد کے دربار میں چلا گیا اور انہیں جا کر کہنے لگا تمہارے شکار کو اپنے گھر کے اندر چھوڑ کر آیا ہوں. بتاؤ, ایک طرف بوڑھی ماں ہے جو جان دینے کے لیے تیار ہے, اور ایک طرف اس کا بیٹا ہے. اب ایمانداری کے ساتھ بتاؤ ماں کا قصور ہے اس میں؟ او بھائی ماں تو جان دے رہی ہے اس کے لیے, بیٹا اس کا اتنا نالائق ہے کہ وہ جا کر مخبری کر رہا ہے. یہ آیا, اس نے عبید اللہ بن زیاد کو کہا تمہارا شکار ہمارے گھر کے اندر ہے, آ جاؤ. سپاہی آئے, مسلم بن عقیل کو لیا, بوڑھی عورت کو قتل کیا. اسے لے جا کر چھت پر ذبح کرنے کے بعد اس کا سر مبارک اتارا اور کوفہ کی گلیوں کے اندر پھینک دیا گیا. آگے چلیے, امام حسین تیاری کر چکے, خط ملا تھا نا, اب چلے وہاں سے. یہ ساری داستان میں نے سنائی ہے. چلتے چلاتے آپ کوفہ کے میدان میں آ گئے. کہاں آ گئے؟ کوفہ کے میدان میں. حر بن یزید آیا 4,000 کا لشکر لے کر. میں نے کچھ بات کرنی ہے آپ کے ساتھ. اس نے کہا ٹھیک ہے. رات کے وقت میں ملاقات کے لیے ان کے پاس گئے. اب سنیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان میں جنگ نہیں ہے, بعض یہ کہہ رہے ہیں کہ کربلا کے میدان کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا, بعض کربلا کا مارکا بیان کرتے ہوئے حضرت معاویہ کی شان میں گستاخی کر رہے, بعض کربلا بیان کر رہے لیکن داستانیں اپنی سنا رہے. حر بن یزید کے ساتھ ملاقات. سیدنا امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امام حسین کو شہید کرنے کی تیاری ہو رہی ہے. منصوبہ بندی مکمل کر لی گئی. سیدنا امام حسین نے فرمایا حر بن یزید رات کے وقت میرے پاس آ, میں نے ملاقات کرنی ہے. اکیلا آنا, میں بھی اکیلا آؤں گا. ایک جگہ پر دونوں کی ملاقات ہو گئی. کافی دیر تک ملاقات ہوتی رہی, لیکن یہ باتیں کسی کو نہیں پتا تھا دونوں نے کیا باتیں کی ہے. حر نے کیا باتیں بتلائی ہیں, حضرت امام حسین نے کیا باتیں بتلائی ہے, لیکن 3 باتوں کا ذکر کیا گیا. فرمایا پہلی بات یہ,
مجھے واپس جانے دو، مجھے قتل نہ کرو، اگر تم مجھے قتل کرو گے خدا کا عذاب آ جائے گا۔ حضرت حر بن یزید نے کہہ دیا ہم تمہیں قتل کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے، یہ تو یزید کا حکم آ گیا۔ آپ نے فرمایا دوسری بات یہ ہے مسلمانوں کی سرحدوں کے اوپر مجھے بھیج دیا جائے، میں وہاں پر جہاد کروں گا، وہاں پر شہید ہو جاؤں گا۔ تیسری بات یہ یزید کے ساتھ میری ملاقات کرواؤ، آمنے سامنے بیٹھوں گا، اپنی ملاقات کروں گا، اپنی شرائط کو وہاں پر طے کروں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ ساری باتیں نہیں ہو سکتی، تم ایسا کرو یہیں پر یزید کی بیعت کا اعلان کرو۔ حضرت امام حسین نے فرمایا پھر جا کر یزید کو بھی بتا دو میری جان تو چلی جائے گی لیکن میں کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا، آپ کو پانی نہیں پلایا گیا، آپ کو پانی کے قریب جانے سے منع کر دیا گیا۔ آپ نے کوفیوں کو جمع کر لیا اور کوفیوں کو جمع کرنے کے بعد ان سے خطاب فرمایا اے لوگوں میں خود نہیں آیا، تم نے بلایا، اے لوگوں میں خود نہیں آیا، تم نے خطوط لکھ کر بھیجے، مجھے مجبور کیا گیا۔ ان لوگوں نے منع کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مجبور ہو گئے۔ آپ نے گویا اشعار کے انداز میں کہنا شروع کر دیا اور شاعر بھی رو رو کر کہہ رہا ہے ان کی داستانیں سمجھو یہ کیا کہہ رہے ہیں، انہیں سمجھو تو صحیح یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاعر اپنے انداز میں کہہ رہا ہے اور اس نے کیا حقائق بیان کیے، وہ کہہ رہا ہے مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، مجھے کوفہ والو مسافر نہ سمجھو، میں آیا نہیں ہوں بلایا گیا ہوں، میں مہمان بنا کر ستایا گیا ہوں، میں رویا نہیں ہوں رلایا گیا ہوں۔ آپ کا پانی بند کر دیا گیا۔ جب آپ کا پانی بند کیا شاعر کہنے لگا خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، خدا جانے کیسی ہے یہ میزبانی، 72 پیاسوں کا ہے بند پانی، نہر فراتی پہ پہرے لگے ہیں، میں کوثر کا مالک بنایا گیا ہوں۔ تم نے پانی بند کیا پرواہ کوئی نہیں، لیکن خیال کرنا اس پانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی عطا فرمائے گا۔ سیدنا امام حسین نے رات کے وقت میں جب اندھیرا چھا گیا اپنے ساتھیوں کو بلا لیا، 72 افراد آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو تمہیں پتہ ہے صبح شاید ہمیں قتل کر دیا جائے گا، شاید ہمیں ذبح کر دیا جائے گا، شاید ہمیں مٹا دیا جائے گا۔ آپ نے فرمایا رات کا فائدہ اٹھاؤ چلے جاؤ، مجھے نہ بتاؤ، منہ چھپا کر چلے جاؤ۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حسین آج تو یہ بات کر دی، آئندہ ایسی بات نہ کرنا، اگر رات کے اندھیرے میں تجھے چھوڑ کر چلے گئے قیامت کے دن تیرے نانا کے پاس جائیں گے حوض کوثر پینے کے لیے، تیرا نانا فرمائے گا تم میرے نواسے کو چھوڑ کر چلے گئے، اب کس منہ سے حوض کوثر پینے کے لیے آئے ہو؟ ایک ایک کر کے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ داستان پچھلے جمعے میں آپ نے سنی ہے، ایک ایک کر کے شہید کیا گیا۔ کربلا کے اندر حضرت علی کے کتنے بیٹے تھے بلا؟ 9 بیٹے تھے۔ کتنے تھے؟ ایک کا ذکر کرتے ہیں یا صرف امام زین العابدین کا؟
اگر باقی 9 کا بھی ذکر کریں، 8 کا بھی ذکر کریں تو حقائق سامنے آئیں گے. ابو بکر کی فضیلت آئے گی، عمر کی فضیلت آئے گی. یہ صرف امام زین العابدین کا ذکر کرتے ہیں، باقی 8 کا ذکر نہیں کرتے. انہوں نے بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کیا. جب آپ کو شہید کیا جانے لگا رات کا وقت، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آخری رات کے اندر 4 کام کیے. کتنے کام کیے بھائی؟ 4 کام کیے اس رات میں جس رات آپ کو شہید کیا جانا تھا. 4 کام کیے. وہ 4 کام یاد نہیں ہے ہمیں دوسرے کام یاد ہیں. 4 کام کیے. کون کون سے؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو لمبے لمبے نوافل پڑھے. دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے کثرت کے ساتھ استغفار کری. تیسرے نمبر پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کی تلاوت کی ہے. اور چوتھے نمبر پر آپ نے بڑی لمبی چوڑی دعائیں اللہ تعالیٰ سے مانگی ہے. فرمایا یہ رات کا وقت گزر گیا، آپ نے اپنی بہن کو بلا لیا. سیدہ زینب آپ کے قریب آ گئی. بہنا صبح کا وقت ہوگا، شاید مجھے شہید کر دیا جائے گا، شاید میرا سر قلم کر دیا جائے گا. مجھے بتا میرے جانے کے بعد تو کیا کرے گی؟ حضرت سیدہ زینب فرمانے لگے، فرمایا بھائیا میں تو وہی کروں گی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جب احد کے میدان کے اندر شہید ہوا، ان کے لیے ان کی بہن چادریں لے کر آئی ہے، ان کے ٹکڑوں کو جمع کرنے کے لیے آئی ہے. فرمایا خیال کرنا بہنا، میں تو نبی کے دین کو بچانے کے لیے آیا، میں تو نبی کے دین کے لیے مرنے کے لیے آیا. تم خیال کرنا اپنے پردے سے باہر نہ آنا، چاہے میرے ٹکڑے کر دیے جائے، چاہے میرے ٹکڑوں کے اندر بکھیر دیا جائے. اپنی چادر کا خیال کرنا، اپنے لباس کا خیال کرنا، اپنا چہرہ چھپا کر رکھنا. فرمایا صبح کا وقت آیا، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کو شہید کر دیا گیا. حضرت امام حسین کو بھی شہید کیا گیا. سنان بن انس آگے بڑھا، آپ کو زمین کے اوپر گرانے کے بعد آپ کی گردن مبارک کاٹی گئی. گردن کو کاٹنے کے بعد آپ کی گردن کو اٹھایا گیا، بانس کی لمبی ڈنڈی لی گئی، اس کے اوپر امام حسین کا سر لٹکا دیا گیا، کربلا کے میدان کے اندر لہرایا گیا. انہوں نے فاتحانہ انداز کے اندر نعرہ بلند کیا، اے لوگوں جو بغاوت پر نکلے وہ مارے گئے، جنہوں نے بغاوت کی وہ مارے گئے. آج ہماری فتح ہو گئی. سیدہ فاطمہ بھی، سیدہ زینب بھی جب یہ واپسی جانے لگی ہے، جب ان کی لاشوں کے اوپر سے گزرنے لگی ہے، ان معصوموں کی زبان کے اوپر جملہ آ گیا، اللہ آج دیکھ لے تیرے نبی کی اولاد کے ساتھ کیا کر دیا گیا. وہ زمین کے اوپر پڑے ہوئے کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ ریت پر جو پڑے ہیں لاشیں، وہ خیمے جن کے جلے ہوئے ہیں، یہی تو ہے وہ جو گود زہرا، یہی تو ہے وہ جو گود زہرا کی راحتوں میں پلے ہوئے ہیں. جو تم نے قرآن دیکھنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں. جو تم نے قرآن دیکھنا ہو تو آؤ چلتے ہیں کربلا میں. انہی کے ہونٹوں پہ ہوگا قرآن کٹے جن کے گلے ہوئے ہیں. ان کو اٹھایا گیا. فرمایا جب یہ پہنچے وہاں پر یزید کے دربار کے اندر گئے، انہوں نے ان کی بچیوں کے سامنے دکھاوے کے لیے کہا ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے، ہمیں بڑا دکھ ہوا ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں یزید کی غلطی نہیں ہے. اچھا اس کی غلطی نہیں، میں بتاتا ہوں. یزید کے دربار کے اندر جب امام حسین کا سر لایا گیا، اس نے سر کے اوپر چھڑی مار کر کہا اللہ کی قسم اس سے زیادہ جمال والا چہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا.
بتاؤ اس نبوت نے جس نے لبوں کو چوسا ہو اس کے لبوں کے اوپر کوئی چھڑی مار سکتا ہے مسلمان؟ ان کو غیرت نہیں تھی۔ فرمایا یہ 72 افراد تھے، ان 72 کے 72 کے سر کاٹے گئے، ایک کا سر نہیں کٹا، سب کے سر کاٹے گئے، اکیلا امام زین العابدین بچا۔ یزید کے دربار کے اندر گئے، یزید نے کہا دیکھا تمہارے لوگ مارے گئے، ہم جیت گئے۔ حضرت مسلم بن امام زین العابدین نے ایک عجیب جملہ فرمایا۔ کیا فرما رہے تھے؟ عجیب جملہ فرمایا۔ فرمایا اذان ہو گئی؟ کہ نہیں، اذان ہوگی تو میں بتاؤں گا کہ ہارا کون جیتا کون، پھر بتاؤں گا۔ فرمایا ادھر اذان کا وقت آ گیا۔ حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے دیکھ لو اذان کے اندر آج بھی میرے نانا کا نام گونج رہا ہے۔ فرمایا یہ بات اسی بات کی تصدیق کر رہی ہے، ہم مٹنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا نام قیامت تک زندہ رہے گا، میرے نانا کا نام گونجتا رہے گا، ہم لوگوں کے تذکیرے ہوتے رہیں گے۔ فرمایا ان کو یزید کے دربار میں لایا گیا۔ یزید نے کہا او امام زین العابدین مجھے بتا کوئی تمنا ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں 3 باتیں ہیں۔ پہلی بات مجھے دمشق کی جامعہ مسجد کے اندر خطبے کی اجازت دو۔ دوسرا معاملہ جنہوں نے حسین کو شہید کیا ان کو سزا دی جائے گی۔ تیسرا معاملہ ہمیں بحفاظت مدینے میں واپس کر دیا جائے گا۔ اس نے کہا آپ کی 2 شرطیں مانی جائیں گی، آپ خطبہ بھی دیں، آپ کو مدینے میں بھی بھیجا جائے گا، لیکن ہم آپ کو قاتلین حسین کے لیے کوئی اختیار نہیں دیں گے۔ حضرت امام زین العابدین خطبہ دینے کے لیے دمشق کی جامعہ مسجد میں آ گئے۔ لوگوں کا مجمع لگا ہوا ہے، لوگ خاندان نبوت کو دیکھنے کے لیے آئے، لوگ اللہ کے نبی کے خاندان کی زیارت کرنے کے لیے آئے۔ انہوں نے امام زین العابدین کو دیکھا، وہ رونے لگ گئے، وہ تڑپنے لگ گئے۔ حضرت امام زین العابدین نے بہت بڑا خطبہ دیا جس کے اندر نانا کے فضائل بیان کیے گئے، امام حسین کے فضائل بیان کیے گئے۔ فرمایا اتنے میں یزید کو پتہ چل گیا اگر خطبہ اور زیادہ لمبا ہوا لوگ رو رہے ہیں، لوگوں کی ہچکیاں بندھی ہوئی ہیں، لوگ امام حسین کے لیے محبت کے اندر رو رہے ہیں۔ اس نے جلدی سے ایک آدمی کو اشارہ کر دیا اور کہنے لگا اذان پڑھو۔ اذان پڑھنے کے لیے وہ آدمی کھڑا ہو گیا اور وہ کہہ رہا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت امام زین العابدین نے فرمایا ہاں ہمیں پتہ ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کی ذات سب سے بڑی ہے، اور یہ میرے بھائی نے کربلا کے میدان کے اندر جا کر سب کو بتا دیا۔